پاکستانی سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر۔ سینئر صحافی مجاہد بریلوی کے مطابق اقتدار سے نکلنے کے بعد پشاور، کراچی اور لاہور کے جلسوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے مزید جوش و خروش سے بپھرے ہوئے حامیوں کے سامنے ایک بار پھر اپنی مخالف جماعتوں، خاص طور پر زرداری اور نواز خاندان کو اپنے معروف اور زبان زدیام چور، ڈاکو، ڈیزل اور بھگوڑے جیسے القابات سے نوازا۔ عمران خان عوامی جلسوں میں کوشش کرتے ہیں کہ تقاریر میں اپنی حامیوں کی اخلاقی اور مذہبی حوالوں سے تربیت کریں، مگر 3-4 منٹ بھی نہیں گزرتے کہ عوام کو ان کے منہ سے چور، ڈاکو اور ڈیزل سننے کی طلب بے چین کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عمران خان، جو بہرحال عوام کی نبض جانچنے میں کمال حاصل کر چکے ہیں، نعروں اور گانوں کی جون میں محو ہو جاتے ہیں۔ میں صحافت اور سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے برسا برس سے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں۔ عمران خان سے پہلے پیپلز پارٹی کے بانی بھی گھنٹوں خطاب کرتے تھے۔ عوام کو ہنسانے، رلانے اور اپنے ساتھ بہا لے جانے کا جو فن بھٹو صاحب میں تھا، عمران خان ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ بھٹو صاحب کے مقابلے میں عمران خان کو فوقیت یہ حاصل ہے کہ وہ اب اسکرینوں پر براہ راست بھی چلتے ہیں۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ہماری اسکرینوں پر جو خبریں، سیاسی شو، ڈرامے چلتے ہیں، انہیں منٹ نہیں گزرتے کہ ریموٹ پر انگلیاں چینل تبدیل کرنے لگتی ہیں۔ خان صاحب کے حامی تو خیر ان کی عقیدت و محبت میں گھنٹوں اسکرین سے لگے ہوتے ہیں، مگر مخالفین کی مجبوری یہ ہے کہ ساری اسکرینوں پر ہی ان کا گھنٹوں راج ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سیاسی مخالفین ہی نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ عمران خان نے معروف اصطلاح میں گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ ہی نہیں دیا، بلکہ اسے سکہ رائج الوقت بنا دیا ہے۔ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، مگر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بدقسمتی سے سیاست میں گالم گلوچ کی روایت کا آغاز قائد اعظم کی رحلت کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت اور افسوسناک امر یہ ہے کہ بھرے جلسے میں غیر ملکی ڈگری یافتہ شستہ و شائستہ قائد اعظم کے دستِ راست اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جیسے خاندانی نوابزادے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شیخ مجیب الرحمان کی ادھوری یادیں شائع کی ہیں۔ وہ صفحہ نمبر 171 پر لکھتے ہیں کہ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نوابزادہ لیاقت علی خان نے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے بارے میں کہا تھا کہ بھارت نے یہ کتا ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر صفحہ نمبر 173 پر ہے کہ نواب صاحب ایک اور جلسے سے خطاب کرتے ہیں کہ جس نے بھی عوامی لیگ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی کوشش کی، اس کا سر توڑ دوں گا۔ پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کے قائد اور وزیر اعظم کا یہ بیان یقیناً ریڈیو پاکستان کے آرکائیو میں محفوظ ہوگا۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد تو اپنے وزرائے اعلیٰ کو بھری محفل میں مغلظات سے نوازتے تھے۔ اس کا ذکر ممتاز بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب نے اپنی سوانح شہاب نامہ میں بڑی تفصیل اور مزے لے کر کیا ہے۔ شہاب نامہ میں ہی قدرت اللہ شہاب اس وقت کے گورنر مغربی پاکستان نواب کالا باغ کی زبان سے سیاستدانوں کے بارے جو پھول جھڑے تھے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن شام کو گورنر ہاؤس کے لان میں نواب کالا باغ کے سامنے چودھری ظہور الہی، ہمارے محترم چودھری شجاعت حسین کے والد کا ذکر چھڑ گیا۔ نواب صاحب نے اپنی مونچھوں کو انگلیوں سے مروڑتے ہوئے کہا، یہ ظہور ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ پاس بیٹھے ایک پولیس افسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ باز نہیں آیا تو اس پر یہ السیشن چھوڑ دوں گا۔ نواب کالا باغ کے ظلم و بربریت کی کہیں انکہی بے شمار داستانیں ہیں جو ان دنوں شائع نہ ہو سکی۔ نواب کالا باغ کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔ ان کا قتل ان کے بیٹوں کے ہاتھوں ہی ہوا، بلکہ ان کی قبر تک کو جلا دیا گیا۔ جنرل ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکمرانی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچائے، حتیٰ کہ وطن عزیز دو لخت ہو گیا، مگر اپنے مخالفین کے بارے میں ان کے بیانات کہیں ریکارڈ میں محفوظ نہیں۔ البتہ پاکستانی سیاست کے سحر انگیز اور مقبول ترین رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی طرز سیاست اور طرز خطابت کی تفصیل میں جاؤں تو ایک دفتر مرتب ہو جائے گا۔ بھٹو صاحب میں ذہانت و فطانت کے ساتھ ہی مزاح بھی تھی۔ اس دور میں آج کی طرح اسکرینیں نہیں تھی، مگر جلسے جلوس اور محفلوں میں ان کے جملے پر لگا کر اڑتے تھے۔ اس وقت کے صوبہ سرحد کے سابق وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان کو ایک بار جلسے میں ڈبل بیرل خان کی پھبتی کسی جو ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ جڑی رہی۔ دلچسپ بات دیکھیں کہ بعد میں خان صاحب بھٹو صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ بھٹو صاحب اقتدار سے محروم ہوئے تو ایئر مارشل اصغر خان نے ان کے خلاف تحریک چلائی۔ بھٹو صاحب رہا ہوئے اور ایئر مارشل مخالف کیمپ میں گئے تو ایئر مارشل کو آلو
خان کے نام سے خطاب کرتے جس سے مجمع لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ ایئر مارشل اس پبتی کو کبھی نہیں بھولے اور جب بھٹو صاحب کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک چلی تو ان کے اس جملے نے بڑی شہرت پائی کہ میں بھٹو کو حالہ کے پل پر لٹکاؤں گا۔ تالپور برادران یعنی احمد تالپور اور میر رسول بخش تالپور پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے تھے اور اپنا ایک شاہانہ مزاج رکھتے تھے۔ بھٹو صاحب نے ان کے گھر ہونے والے جلسے میں باقاعدہ ان بھائیوں کا نام لے کر وہ گالی دی جسے لکھا نہیں جا سکتا۔ اگر بھٹو صاحب کی مخالفین پر پبتی شہرت پاتی تو اسی طرح اپنی پارٹی کی جن رہنماؤں سے محبت کا اظہار کرتے وہ جملہ بھی ان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے چپک جاتا۔ ممتاز بھٹو کو گورنر بنایا تو انہیں ٹیلنٹڈ کزن کا نام دیا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کو ایک بار سونا منڈا کہا جو ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ جڑا رہا۔ کراچی میں پارٹی کے ایک رہنما سامنے آئے تو ان کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خان ڈوئنگ نتھنگ کہا۔ موصوف اب سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ذہن میں نام آیا تو بھٹو صاحب یاد آ گئے۔ یقیناً پاکستانی سیاسی تاریخ میں بھٹو صاحب جیسا کرشمہ ساز عوامی سیاستدان پیدا نہیں ہوا، مگر ڈھیر ساری مغربی ڈگریوں سے لیس قابلیت اور علمیت کے باوجود ان کے اندر کا جاگیردار نہیں نکلا۔ اس وجہ سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اپنے مخالفین کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ بدقسمتی سے جب ان کو پھانسی لگی تو بقول ان کے ہمالیہ نہیں رویا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھٹو صاحب نصف صدی بعد بھی پیپلز پارٹی اور ان کے نواسے کی صورت میں لاکھوں عوام میں زندہ ہے۔ 90 کی دہائی میں بھٹوز اور شریفوں کے درمیان سیاسی جنگ میں دونوں جانب سے ایسے زہریلے جملے آتے تھے کہ آج ضرب المثل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلوانا ہمارے کپتان کی ہر تقریر میں ٹیپ کا بند ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کی وہ تقریر مجھے آج بھی یاد ہے جب اسلام آباد میں بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ہاتھ ملایا تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ اس ناپاک ہاتھ سے میں کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ حال ہی میں بلاول کے میاں صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے خیال آیا کہ سیاست کتنی بے رحم اور سفاک ہوتی ہے۔ بلاول کو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ میاں صاحب نے ان کی والدہ اور نانی کے پوسٹر ہیلی کاپٹر سے شہر لاہور میں گرا کر ایک ایسی روایت قائم کی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ لیجیے بات کپتان کی بد زبانی سے شروع ہوئی تھی اور میں قطعی طور پر ماضی کی مثالیں دے کر ان کا جواز پیش نہیں کرنا چاہتا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔